ساری دلیلیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور کوئی عام مسلمان ہو جس کو اتنا قرآن کا علم نہ ہو, دین کا علم نہ ہو, وہ تقریر سنے گا اور کہے گا ماشاءاللہ اس کے بعد دلیل تو بہت ہے, ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بعد تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت کے بعد پانچویں حدیث اور چھٹا قصہ, یہ تو بات بہت پکی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت کچھ چیزیں نکال کر پیش کرنی ہو نا, بہت آسان کام ہے. اور پھر جو باتیں آپ کے فلسفے کے خلاف ہیں اس کے بارے میں بھی آیات ہیں, اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں, وہ آپ نے کنوینئنٹلی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور جو بیچارہ ان پڑھ ہے دین کا, اس کو کیا ہوگا, اس کو کیا پتا, اسے کیا پتا, اس نے تو سنا ہے دین کی بات ہو رہی تھی, قرآن و سنت کی بات ہو رہی تھی, بات تو معقول ہے, بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں بار بار اپنی انگریزی تقریروں میں کہتا ہوں, اگر آپ کو گاڑی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو نا اور آپ آئل چینج کرانے جائیں, میکینک کیا کرے, یار آپ کو تو نیا انجن چاہیے بھائی, آپ کی ساری ٹرانسمیشن خراب ہے, آپ اس میں تو بڑے پیسے لگ جائیں گے. آپ گئے تھے آئل چینج کرانے, لینے کے دینے پڑ گئے, ٹھیک ہے نا, $15-20 کا کام تھا, $600-700 لگ گئے. کیوں؟ آپ کو خود نہیں پتا. آپ کا فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے. جب تک امت کی کم از کم اتنا ایک بے منیمم نالج نہیں ہوگا نا, اتنے بے منیمم علم نہیں ہوگا, کم از کم اتنا علم تو ہو کہ قرآن کی بات جب کی جا رہی ہو تو آپ کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. کیونکہ دیکھیے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہیں, اور لوگ بہت ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں, خاص کر ینگ لوگ اس چکر میں بہت پھنس جاتے ہیں. اس لیے اس تعلیم کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ممالک میں, مسلمان امت میں جب لوگوں کا دین کے نام پہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دین کی اصل تعلیم کو پھیلایا جائے.